سوال: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق کس نسل سے تھا؟ صحیح جواب پارسی۔ سوال: حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت کیا تھی؟ صحیح جواب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: حضرت نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا لقب کیا ہے؟ صحیح جواب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کب فوت ہوئے؟ صحیح جواب 182 ہجری۔ سوال: امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ صحیح جواب 132 ہجری۔ سوال: علامہ ابن رشید رحمۃ اللہ علیہ نے گواہ کی قبولیت کے متعلق کتنی شرائط بتائی ہے؟ صحیح جواب 5 شرائط بتائی ہے۔ سوال: امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ صحیح جواب 189 ہجری۔ سوال: دو عورتوں کی گواہی کو کتنے مردوں کے برابر قرار دیا گیا ہے؟ صحیح جواب 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ سوال: امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ صحیح جواب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 122 ہجری میں پیدا ہوئے۔ سوال: رجوع کا اختیار ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ صحیح جواب 2 قسمیں ہیں۔ سوال: جمہور کے نزدیک اکٹھے دیے ہوئے 3 طلاقوں کا کیا مسئلہ ہے؟ صحیح جواب 3 طلاقیں واقع ہوگی۔ سوال: اصحاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے عیوب کی بنا پر نکاح رد ہونے پر اتفاق ہے؟ صحیح جواب 4 عیوب پر۔ سوال: امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنے عیوب کی بنا پر نکاح رد ہو سکتا ہے؟ صحیح جواب 2 عیوب پر۔ سوال: اصحاب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے عیوب کی بنا پر نکاح رد ہونے میں اختلاف ہے؟ صحیح جواب 4 عیوب پر۔ سوال: امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتنے عیوب کی بنا پر نکاح رد ہو سکتا ہے؟ صحیح جواب 4 عیوب پر۔ سوال: کس امام کے نزدیک مہر کی تنگ دستی کی وجہ سے زوجین میں تفریق نہیں کرائی جائے گی؟ صحیح جواب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: قرآن حکیم میں کتنے قسم کی عورتوں کو نسب کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے؟ صحیح جواب 7 قسم کی عورتوں پر۔ سوال: کس امام کے نزدیک نفقہ نہ دے سکنے کی وجہ سے زوجین میں تفریق نہیں کرائی جائے گی؟ صحیح جواب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ سوال: مساہرت کی وجہ سے کتنی قسم کی عورتیں حرام ہوتی ہیں؟ صحیح جواب 4 قسم کی عورتیں۔ سوال: شریعت کی روح سے عورت مرد کے لیے کتنی وجوہ سے حلال ہوتی ہے؟ صحیح جواب 2 وجوہ سے حلال ہوتی ہے۔ سوال: کون سی سورت 300 مرتبہ پڑھنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں؟
صحیح جواب اکثر و بیشتر یہ سننے کو ملتا ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ جن کی تلاوت یا اس کو یاد کرنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں یا جنات انسان کے خواب میں آنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ ایسا کچھ بھی احادیث روایت سے ثابت نہیں۔ یہ سب کچھ من گھڑت اور جاہلانہ عقائد ہے۔ سورۃ جن قرآن مجید کی 72ویں اور مکی سورتوں میں سے ہے جو 29ویں پارے میں واقع ہے۔ اس سورت کی پہلی آیات میں لفظ جن اور اس سورت میں جنات سے متعلق گفتگو ہونے کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ الجن رکھا گیا ہے۔